إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد وقال إنما اتخذتم أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار ما لكم من ناصرين أو كما قال عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کبریائی عظمت و پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں ہدایت مل جائے، جس کے نصیب میں گمراہی مل جائے، جس کے نصیب میں روزی روٹی مل جائے، جس کے نصیب میں فقر فاقہ مل جائے، جس کے نصیب میں عقل و خیرت مل جائے اور جس کے نصیب میں عقل و خیرت چھین لی جائے، جس کے نصیب میں عزت مل جائے، جس کے نصیب میں ذلت مل جائے، جس کے نصیب میں نوری ہدایت مل جائے، جس کے نصیب میں گمراہی اور ضلالت مل جائے، جس کے نصیب میں سب کچھ مل جائے، جس کے نصیب سے سب کچھ لے لیا جائے، اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفائے راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہادہ کے جملہ ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء اسلام، مفسرین پر، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا، الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے، جب تک یہ سسٹم باقی ہے، بھائی ہم لاتعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اس سے پہلے ہفتہ جمعہ میں یہ مضمون تھا، یہ موضوع تھا کہ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ہمارے اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے ہمارا اور آپ کا نام اور امت کا نام مسلم رکھا، ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اس وقت کو یاد کیجئے، یا اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا اور ان کو پورا کر دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو امت کے لیے
انسانیت کے لیے امام بنایا. انہوں نے کہا کہ میری نسل میں بھی امامت چلے, میرے خون میں بھی امامت آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین, میرا ایگریمنٹ, میرا وعدہ اس کے لیے نہیں ہے جو ظلم کرے گا. اور ہم اور آپ جانتے ہیں اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں کو یہ متفقہ عقیدہ ہے, عقیدہ متفقہ, کہ اس سنسار میں اگر سب سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے, اس سنسار میں سب سے بڑا کوئی انیائے ہو سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ڈرانا ہے, کسی کو اللہ کا ہم پلہ ٹھہرانا ہے, کسی کو اللہ کے مقابلے میں لگے کھڑا کر دینا ہے, وہ چاہے کہ وہ نبی رہے, چاہے رسول رہے, چاہے وہ آل بیت رہے, چاہے صحابی رہے, چاہے ائمہ اسلام رہے, چاہے بزرگان دین رہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ نقل فرما رہے ہیں. وقال انما اتخذتم اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. گزشتہ ہفتہ اس کی بعد کی آیت جس میں لوط علیہ السلام کا ذکر آیا تھا, جس میں لوط علیہ السلام نہیں بلکہ جالوت اور طالوت کا ذکر آیا تھا, اس کے ضمن میں بات آئی تھی کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ بنو اسرائیل میں وثن کی عبادت آ گئی تھی, وثن کی عبادت آ گئی تھی, جس کا نتیجہ یہ آیا, جس کا یہ نتیجہ یہ سامنے آیا, اس کا رزلٹ یا اس کا پھل کہ بنو اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کھینچ لیا, نبوت کھینچ لیا, اور صرف نبوت نہیں کھینچا, بادشاہت بھی کھینچ لیا. جب بات آئی بادشاہت کی, جب بات آئی بادشاہت کی, جب بات آئی بادشاہت کی, ہماری نئی نسل کو پڑھایا لکھایا گیا ہے, پڑھی لکھی جاہل نسل تیار کی گئی ہے کہ کسی جگہ اگر ڈکٹیٹرشپ چل رہا ہے تو لوگ بولتے ہیں بادشاہت ہے, لوگ بولتے ہیں بادشاہت ہے. اور اس قرآن کی آیت کا کیا کیجیے گا جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے داؤد کو بادشاہ بنایا, طالوت کو بادشاہ بنایا, سلیمان کو بادشاہ بنایا, ان کی نسل نے بادشاہت دی. پڑھے لکھے جاہل, دنیا نے جو پڑھ کے پڑھایا لکھایا, جاہل کی طرح آنکھ بند کر اس پر ایمان لے آیا. اور جب بات آئی بادشاہت کی, دنیا کی کوئی بھی حکومت, کوئی بھی سرکار, سرکار کا سسٹم, سرکار کا نظام, سرکار چلانے کا جو طریقہ ہوتا ہے دودھ کا دلاوا نہیں ہوتا ہے. چاہے بادشاہت رہے, چاہے پریزیڈنٹ شپ رہے, چاہے پرائم منسٹر شپ رہے, سب سرکار میں کبھی خامی رہتی ہے. اصل جو چیز ہوتی ہے اس بات پر منحصر ہوتا ہے سرکار کا اثر کہ اگر سرکار انصاف سے کام لے رہی ہے تو اچھی ہے, اور اگر سرکار انصاف سے کام نہیں لے رہی, چاہے الیکشن ہو, چاہے بادشاہت ہو, چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو, چاہے پریزیڈنٹ شپ ہو, چاہے منسٹر کا شپ ہو, تو پھر سرکار بیکار مانی جاتی ہے. یہی وجہ ہے ہم بولے تو لوگ بولے کہ سرکار کو چمچا, سرکار کو مکھن مار رہا ہے. تم بیوقوف, تم بیوقوف, اندھے, جب بولے تم بولے کہ سرکار کو مکھن مار رہا ہے. جب نیپال میں بادشاہت تھی, جب نیپال میں بادشاہت تھی, اس وقت والد محترم نیپال سے ہو کے آئے تھے, بہت تعریف کیا تھا وہاں کے, وہاں کے سسٹم کا, وہاں کے نظام کا بہت تعریف کیا تھا انہوں نے. کہوں نے اس وقت مولانا صاحب کس کو مکھن مار رہے تھے, کس کو خوش کر رہے تھے؟ کرسی چاہیے تھا, ایم ایل سی بننا تھا, ایم ایل اے بننا تھا, منسٹر بننا تھا, پرائم منسٹر بننا تھا, چیف منسٹر بننا تھا. انسان کا اصل انصاف ہے. اگر وہ غیر مسلم بھی ہے اور انصاف سے کام لے رہا ہے, علماء بولتے اس کی سرکار باقی رہے گی, واللہ العظیم اس کی سرکار باقی رہے گی. اور اگر سرکار ظالم ہے, انیائے کرنے والے, واللہ العظیم سرکار ختم ہو جائے گی. جب بات آئی سرکار کی اور عقیدے کی, سرکار کی اور عقیدے کی, گزشتہ ہم نے کہا تھا کہ طالبان نے عقیدے تحویہ کے شرح, عقیدے تحویہ کے شرح پر بین لگا دیا. کیوں؟ کہ جو عقیدے کا نام لے وہ آتنکوادی ہے, جو عقیدے کا نام لے وہ آتنکوادی ہے. اور اس سے پہلے ہم نے عید کی بقرعید خطبے میں ذکر کیا تھا, اور پھر ذکر کر رہے ہیں. یہ عقیدہ ہی ہے کہ جو مسلمان کو کنٹرول میں رکھتا ہے, یہ عقیدہ ہی ہے جو مسلمان کو کنٹرول میں رکھتا ہے, نہیں تو بغاوت ہوتے دل نہیں لگے گی واللہ العظیم. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا, اس کی روشنی میں ہم بول رہے ہیں. اسی لیے اگر سرکار اس کتاب پر بین لگا رہی ہے, واللہ العظیم وہ اپنے پاؤں پر
دنیا کی کوئی بھی سرکار رہے. اس آیت میں چونکہ وقت تنگ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو تم نے دنیا کی زندگی میں اپنا وطن بنایا آپس کی محبت کے نتیجے میں قیامت کے دن سب ایک دوسرے کا انکار کریں گے. قیامت کے دن سب ایک دوسرے کا انکار کریں گے اور صرف انکار ہی نہیں کریں گے, ایک دوسرے پر لعنت تان کریں گے, ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے. اور تمہارا ٹھکانہ جہنم رہے گا, تمہارا ٹھکانہ آگ رہے گی. آج تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے, آج تمہارے لیے کوئی سہارا نہیں رہے گا. یہ وصل پر بات آئی تھی. اس سے پہلے ہم نے خطبے میں کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی تیرے وجود میں, تیرے ہستی میں, تیری شخصیت میں, تیری پرسنالٹی میں دو انسان ہلاک ہوگا. ایک وہ جو تیری دشمنی میں سارے حدود پھلان جائے گا, وہ بھی ہلاک برباد ہوگا, اور دوسرا شخص وہ ہوگا جو تیری محبت میں تجھے بہت اوپر بنا دے گا, تجھے بہت اوپر کر دے گا. اس کی تشریح کر رہے ہیں, نبی سے اوپر, اللہ کے اوپر, فرشتوں سے اوپر, انبیاء رسول سے اوپر, دونوں ہلاک برباد ہوں گے. اس سے بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں اللہ واسطے, وہ محبت اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق اگر نہیں ہے, اگر وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے, وہ محبت گلے کی ہڈی بنے گی واللہ العظیم. اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہم لا تجعل قبری وسنا, اللہم لا تجعل قبری وسنا, کہ الہی میری قبر کو, میری آرامگاہ کو, میرے آخری ٹھکانے کو, میری آخری منزل کو, جس کو بولتے ہیں قبر, وسن نہیں بنا دیجیے, وسن نہیں بنا دیجیے. اس مفہوم میں بہت ساری روایتیں ہیں. اس کو نقل کرنے والے امام مالک ہیں, امام سعد ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, امام حمیدی ہیں, امام بیہقی ہیں, امام دیلمی ہیں, امام ابو داؤد ہیں, امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, امام نسائی ہیں. الگ الگ الفاظ کے ساتھ, الگ الگ طریقے سے, الگ الگ سینٹنس کے ساتھ. دوسرا لفظ یہ ملتا ہے لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیاء مساجدا, کہ اللہ تعالیٰ ویسی قوم پر لعنت بھیجے, ویسی قوم پر لعنت اتارے جنہوں نے اپنے نبیوں کے قبرگاہ کو یا آرامگاہ کو سجدے کی جگہ بنا لیا, سجدے کی جگہ بنا لیا. اور اللہ کے کیوں فرما رہے ہیں وَكَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ, کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدے کی جگہ بنا دیا تھا, سجدہ گاہ بنا دیا تھا. ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجا, ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجا. اور ایک اور لفظ ہے, اس کو حضرت معاذ, امام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں لمبی حدیث ہے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام, سیریا کی طرف, وہ آج کا سیریا نہیں, اس وقت کا سیریا, اس میں عراق کا حصہ, جارڈن, فلسطین, لبنان, ترکی کا بھی کچھ حصہ آتا تھا, وہاں بھیجتے ہیں اپنا نمائندہ بنا کر کے. جب وہاں سے آتے ہیں حضرت معاذ بن جبل, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کیا معاذ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سلام تعالی جواد کریم الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول مخاطب ہوتے ہیں, فرماتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا شام, ملک شام, اس کے لیے عربی میں
اسقف کا لفظ آتا ہے، اسقف اور بطریق، یہ عہدہ ہے، عیسائی عالم کا عہدہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے اسقف اور اپنے بطریق کو سجدہ کرتے ہیں. تو میرے دل میں یہ چاہت آئی، یہ من میں آیا بات کہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فلا تفعلوا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو، بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرو. لیکن میں بھی نہیں کہوں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہے، صحابی کو سجدہ کر رہے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں. آج جو بات بولے گا، آج جو بات رکھے گا، آج جو بات سمجھائے گا، وہابی کہلائے گا، آتنکوادی کہلائے گا، دیشدروہی کہلائے گا، ملک غدار کہلائے گا. آج دنیا سے پہلے تمہارا بھائی تمہیں بولے گا، تمہارا بھائی تم کو بولے گا. جب بات آئی بھائی کے بولنے کی، جب بات آئی بھائی کے بولنے کی، آپ کو بتا دیں کہ اس مسئلے میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو سجدہ نہیں کرنا ہے، کوئی مذہبی جھگڑا نہیں ہے. کن کے درمیان؟ ہم علماء کی بات نہیں بولیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. علماء نے اختلاف نہیں کیا ہے، علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن امت کے جو ائمہ گزرے ہیں، جو امام گزرے ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رہے، چاہے امام مالک رحمہ اللہ رہے، چاہے امام شافعی رحمہ اللہ رہے، چاہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رہے، سب کے نزدیک یہ ناجائز ہے. سب کے نزدیک یہ ناجائز ہے کہ آپ رسول ان کے آرام گاہ کو، قبر کو سجدہ کریں. سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے. کہا گیا ہے کہ آپ رسول کے آرام گاہ جہاں ہے، وہاں جو چاروں طرف دیوار کھینچی گئی ہے، جو چاروں طرف دیوار کھینچی گئی ہے قبر کی حفاظت کے لیے، آرام گاہ کی حفاظت کے لیے، اس کو آپ چھو بھی نہیں سکتے ہیں. چھونا بھی دور کی بات، آپ اس سے اپنا سینہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، اس سے آپ اپنا سینہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. یہ چاروں امام کا اور ان کے زمانے کے جو ائمہ اسلام گزرے ہیں ان کا عقیدہ تھا، ان کا فتویٰ تھا. جب بات آئی ائمہ اسلام کی عقیدے کی، اس مسئلے میں امام ذہبی رحمہ اللہ یہ 6 صدی ہجری کی گزرے، بہت بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں. ان سے ایک غلطی ہوئی ہے. کیا غلطی ہوئی ہے؟ انہوں نے لکھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ کی قبر کو انسان چھو بھی سکتا ہے، سینہ بھی لگا سکتا ہے اور چوم بھی سکتا ہے. لیکن جو جانکار ہیں اس کے ہم تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن جو جانکار علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ فتویٰ، یہ مسئلہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی صرف ایک صاحب زادی سے نقل ملتا ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دوسرے صاحبزادے امام صالح بن احمد اور ان کے سب سے بڑے شاگرد امام اکرم رحمہ اللہ، ان کا مقام مرتبہ خود امام احمد بن حنبل کے دونوں صاحبزادے سے زیادہ بڑا مانا گیا ہے علم، عمل، تقویٰ کے اعتبار سے. ان دونوں کا فتویٰ ہے کہ نہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آپ رسول اللہ کی قبر کو چھوئیے یا چومیے یا سینے سے لگائیے. کیوں؟ چاروں مسلک کے ائمہ اسلام کا یہ کہنا ہے، اور ان کے جیسے اہل سنہ والجماعہ عقیدے کے جو ائمہ اسلام گزرے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ خاص ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ خاص ہے کہ خانہ کعبہ سے اپنا سینہ رگڑیے، اپنا چہرہ لگائیے، ہاتھ لگائیے اور حجر اسود کو چومیے یا خانہ کعبہ کی دیوار کو چومیے.
یہ چیز چونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ خاص ہے، اس لیے آپ رسول کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کے ساتھ اور نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ تو اور بھی نہیں کر سکتے آپ۔ جب ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، صحابی کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ، کسی ولی کے ساتھ، کسی متقی کے ساتھ ہم اور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو لوگ جو بولے گا نا کہ مسلکی جھگڑا ہے، مسلکی جھگڑا ہے، پڑھا لکھا جاہل ہے، پڑھا لکھا جاہل ہے، واللہ العظیم پڑھا لکھا جاہل ہے، جھوٹے پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت، اس کی ہم دلیل دے رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، عراق، مصر، یمن اور قزاقستان وغیرہ، رشیا کے بہت سارے سابق اسٹیٹ میں۔ ان کا یہ فتویٰ ہے حج کے اور عمرے کے مسئلے میں، حج کے اور عمرے کے مسئلے میں، کہ جب کوئی شخص مدینہ منورہ آئے رسول اللہ کی زیارت کے لیے، تو رسول اللہ کی قبر کے پاس جو دیوار ہے، قبر کو چھونا دور کی بات ہے، جو دیوار کو چھو نہیں سکتا، اس کو چوم نہیں سکتا، اس کو سینے سے نہیں لگا سکتا ہے۔ اور یہی مسئلہ امام جعفر الطحاوی الحنفی جن کی کتاب کا ہم حوالہ دے رہے تھے، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اور شیخ، لیکن ان کا نام نہیں سترا، ہاں، شیخ ملا قاری حنفی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے محدث، فقیہ، ولی تھے، وہ بھی بولتے ہیں حنفی مسلک کے بہت بڑے عالم کہ نہیں آپ چوم سکتے ہیں، نہیں سینے سے لگا سکتے ہیں، نہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے ساتھ، آرام گاہ کے ساتھ، یا کسی صحابی کی قبر کے ساتھ، یا کسی ولی کی قبر کے ساتھ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے روایت ملتی ہے، شاید اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں دے، رہی ہے، امام آجوری نے اپنی کتاب الشریعہ میں نقل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اس وقت میں مدینہ منورہ کی مسجد بڑی نہیں ہوئی تھی، اس طرح سے بیٹھے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں کچھ کھا رہے تھے، ان کے باغ کے کمرے میں یا بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا ایک شخص آ کے دعا مانگ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ کے پاس، آخری منزل کے پاس۔ ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، تیسرے دن ٹوک دیا۔ کون ٹوک رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز ہے، جن کے نام پر ہم محرم کا ادھم مچا رہے ہیں، جن کے نام پر ہم 40 کا ادھم مچا رہے ہیں۔ بولتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے جی، تم کو برابر دیکھتا ہوں کہ نانا جان کے قبر کے پاس آ کے دعا مانگتے ہیں یا مانگتے ہو۔ اس بندے نے کہا کچھ پریشانی ہے، کچھ الجھن ہے، دعا مانگ رہے کہ دعا سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی غلطی نہیں کرو، تم کو اللہ تعالیٰ سے جہاں مانگنا ہو وہیں دیکھ کے مانگ لو، رسول کی نانا جان کے قبرگاہ کے پاس آ کر کے دعا نہیں مانگو۔ اور اسی طرح سے امام ابو حنیفہ سے روایت نقل ملتی ہے کہ ایک دفعہ گزر ہوا قبر کے پاس سے یا قبرستان کے پاس سے، دیکھا ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، ایک دن دیکھا گزر گئے، دوسرے دن دیکھا گزر گئے، تیسری مرتبہ دیکھا تو جھک کے کہا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ بولا مجھے پریشانی ہے، دعا مانگ رہا ہوں کہ میری سنوائی ہو جائے، ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں کہ سنوائی ہو جائے۔ بولتے اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، اللہ کے بندے تجھ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ انسان انتقال کر جاتا ہے، خود کا کپڑا نہیں اتار سکتا، خود کو غسل نہیں دے سکتا، خود کو کفنا نہیں سکتا، خود کو کھاٹ میں رکھ نہیں سکتا، خود کی کھاٹ لے کے چل نہیں سکتا، خود کی کھاٹ کو اتار نہیں سکتا، خود کو کمر میں اتار نہیں سکتا، خود اپنی قبر پر مٹی نہیں لا سکتا ہے، اور اس سے تم دعا مانگ رہا ہے، جا کے اللہ تعالیٰ دعا مانگو، یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے وسیلے سے دعا مانگنا کیسا ہے؟ کسی مخلوق کا حوالہ دے کر کے وسیلہ دینا کیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کا حوالہ دے کر آپ وسیلہ دے کر کے دعا نہیں مانگ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ یہ دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے عرش کے پایے کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، جس پر عرش کھڑا ہے،
یا رکھا ہے. مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ بندہ یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہم آپ کے عرش کے پائی کی وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں. مانگنا ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگے. یہ ہمارے اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اگر آج کوئی یہ بات رکھے گا تو لوگ بولیں گے فتنے کا زمانہ ہے, اختلافی مسئلے میں بات نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی آمنہ کے لال عبداللہ کے لال جگر خاتم الانبیاء شافع محشر تاکہ کوثر شفیع المذنبین رحمت اللہ عالمین تک جتنے نبی رسول گزرے سمتی یہی عقیدہ سوا کچھ نہیں. جب بات آئی اب سچی بات بولیے گا, آپ لوگ بولے گا وہابی ہے, آپ لوگ بولے گا آتنکوادی ہے. مجھے یاد ہے 4-5 سال پہلے نیٹ پر ہم کچھ سرچ کر رہے تھے, کوئی کتاب, ایک بیان گزرا نظروں سے, ایک مضمون گزرا نظروں سے, اس میں ایک شخص لکھ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بھی کتاب نہیں پڑھنا. کیا بول رہا ہے لکھنے والا؟ بدبخت, کم نصیب, عقل کا اندھا, ایمان کا چور, کہ امام ابو حنیفہ کی بھی کتاب کو نہیں پڑھنا, وہ حابط ہے. بتائیے کامن سینس کی بات بتائیے, کامن سینس کی. امام محمد بن عبد الوہاب کا گزر 12ویں صدی ہجری میں ہوا ہے, 12ویں صدی ہجری میں ہوا ہے, اور امام ابو حنیفہ کا گزر 1 سے 1.5 صدی ہجری کے درمیان ہے, 1 سے 1.5 صدی ہجری کے درمیان, یعنی تقریباً 20 میں درمیان میں دونوں کے 1100 سال کا 11 صدی کا وقفہ ہے. اور وہ بدبخت کیا بول رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کتاب کو نہیں پڑھنا, نہیں تو تم وہابی ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنا فی مصیبتنا واجعلنا خیرا منہا. یہ عقیدہ اتنا خطرناک ہے کہ ایک روایت ہم جمع نہیں کر سکیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی آسمانی مذہب میں گھول مٹا ہوا, ملاوٹ کی گئی, مرچ مسالہ لگایا گیا, اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ کانت دجال کی سرکار قائم ہو سکے. کس کی دجال؟ کانت دجال کی سرکار قائم ہو سکے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر آسمانی مذہب میں کہیں نہ کہیں عقیدہ توحید نہیں پایا جاتا ہے. ہر آسمانی کتاب میں, ہر آسمانی دھرم میں کہیں نہ کہیں سملنگتا کے خلاف آپ کو کچھ نہ کچھ تحریر ضرور ملے گی. اسی لیے اگر کسی مذہب کی توہین ہو رہی ہے آپ کے ملک میں, کسی آسمانی مذہب کی توہین ہو رہی ہے, وہ کوئی کرے, یہ اچھا سنکیت نہیں ہے, یہ اچھی نشانی نہیں ہے. اور جب بات آئی جتنے آسمانی مذہب ہیں سب میں ملاوٹ جو کی گئی, اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ آخری وقت میں قیامت کے قریب کانت دجال کی حکومت فل پاور میں ستے میں آئے. آپ کے زندگی کے ایک حصے میں توحید سے بغاوت ڈالی جا رہی ہے. جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ دل بہلا رہا ہے, اس میں بھی توحید سے بغاوت سکھائی جا رہی ہے. ایک کہانی بچوں کی لکھی گئی. انگلینڈ کے ایک رائٹر تھی نہیں ہے, یہ لگتا ہے 1997 کے آس پاس کی بات بتا رہے ہیں. ہیری پوٹر بہت مشہور ہوا, اس کا سیریز چلا, ایک کتاب 2 کتاب لگتا ہے. مارکیٹ میں مشہور اس کا 5 سیریز ہے, لیکن میری جو جانکاری ہے اس کا جو وولم ہے 5 نہیں ہے, 6 ہے یا 6 سے زیادہ ہے جو ہم پڑھا ہے مکمل. آپ کو دیکھیے کسی سے کیا عقیدہ توحید میں سین ڈالی جا رہی ہے. وہ سے دیکھیے کہ اس میں جو ولن ہے, جو دشمن ہے, ابھی میڈیا کے متعلق یہ بات آئی, ابھی میڈیا میں کسی نے بیان دیا کہ ہم لوگ ہیری پوٹر کے ماحول میں جی رہے ہیں, کہ جو دشمن کا نام لے لے گا اس کی گردن اتر جائے گی, جو دشمن کا نام لے لے گا اس کی گردن اتر جائے گی. ولن کی حقیقت کیا ہے, اس کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے آپ کو
اس کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے آپ کو عربوں کی تاریخ پڑھنا ضروری ہے. عربوں کی تاریخ پڑھنا ضروری ہے. وہ بھی کب؟ اسلام سے پہلے کی تاریخ. اسلام سے پہلے کی تاریخ. لوگ بولتے ہیں کہ عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا, جزیرۃ العرب, عرب ٹاپو میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا. رسول سے بھی پہلے, رسول سے بھی پہلے اس کے بدن میں ہڈی نہیں تھی. اور ہری پوتر میں بھی یہی دکھایا گیا, جو ولن ہے اس کے بدن میں ہڈی نہیں ہے, گوشت کا لوتھڑا اور خون ہے بس. آنکھ ہے, دماغ ہے, ہاتھ ہے, لیکن ہڈی نہیں ہے. بولتے ہیں وہ بندہ جو پیدا ہوا اپنے وقت کا بہت بڑا جادوگر تھا, اپنے وقت کا بہت بڑا جوتیشی تھا, اپنے وقت کا بہت بڑا فال نکالنے والا تھا. اب دیکھیے, جو چیز رسول سے پہلے ہوئی ہے, گزری ہے, حقیقت میں گزری ہے, اس چیز کا آج کے زمانے میں اپنے بچوں کی کتاب میں کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ کیوں بتائیں آپ کو؟ آج ورلڈ لیول پر ہم کسی کا نام نہیں لیں گے, ہم کسی کا نام نہیں لیں گے, ہم کسی کا نام نہیں لیں گے. آج کل ورلڈ لیول پر ہر علاقے میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے جو ہم ابھی اپنے نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ انسان مراقبے میں کیسے جائے, جس کو انگلش میں بولتے ہیں میڈیٹیشن. میڈیٹیشن, مراقبے میں کیسے جائے. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آج کی بات ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو سرکار ہے اس نے پھیلایا ہے. اس نے نہیں پھیلایا ہے, اس نے نہیں پھیلایا ہے. یہ چیز 1930 سے پھیلائی جا رہی ہے ورلڈ لیول پر. یہاں کے اس کلچر کو, اس ملک کے کلچر کو میڈیٹیشن کے نام پر, کہ جو میڈیٹیشن کرے گا اس کو ڈپریشن نہیں ہوگا, اس کو بی پی ہائی نہیں ہوگا, اس کو شوگر نہیں ہوگا, اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. اور حقیقت کیا ہے معلوم ہے؟ میڈیٹیشن کے ذریعے سے بندے سے شرک کروایا جا رہا ہے, بندے سے شرک کرایا جا رہا ہے, کفر کروایا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرائی جا رہی ہے. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں, جن لوگوں نے سیکھا ہے, جن لوگوں نے سیکھا ہے وہ بولتے ہیں کہ اس میں شرک ہے, شیطان کی پوجا چھپی ہوئی ہے. اور یہ میڈیکل سے ثابت ہو گیا ہے کہ میڈیٹیشن کرنے سے یا مراقبہ کرنے سے ہارٹ کے سے بچتا نہیں ہے, شوگر سے بھی آدمی نہیں بچتا ہے, بی پی سے بھی نہیں بچتا ہے. جانتے کیوں کیا جا رہا ہے؟ بات گھوم کے وہیں آتی ہے, توحید. چونکہ مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ ہے, ایک بہت بڑا ایسٹ ہے, ایک بہت بڑا خزانہ ہے, ایک بہت بڑی دولت ہے. اس کی قدر نہیں جانتا ہے مسلمان, اس کی قدر نہیں جانتا. اللہ لگے کیسے ہم بتا رہے ہیں آپ کو. بابا رام دیو کو پہچان لیں, بابا رام دیو, اب آپ کہانی سمجھ ہم کیا بول رہے ہیں. ان کے پاس ایک مولوی صاحب گئے, ان کے پاس ایک مولوی صاحب گئے, انہوں نے کہا کہ مجھے سیکھنا ہے. اب سمجھتے کیا سیکھنا ان کو؟ انہوں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں. بولے مولوی صاحب جہاں پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کو میڈیٹیشن کرنے کی, یوگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تماشا ہے, اللہ تعالیٰ نے مولوی صاحب کے منہ پر, ان کے گلے پر بابا رام دیو کو جگہ سے دلوایا ہے. تم کیا سمجھ رہا ہے؟ دنیا کا رنگ رنگ لیں گے, خوش ہو جائے گا, سکون مل جائے گا, عزت مل جائے گی. واللہ العظیم اس ڈر کے علاوہ کہیں تم کو سکون نہیں ملنے والا ہے. ہم بہت سارے غیر مسلموں کو جانتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے مذہب کو انہوں نے قبول کیا, لیکن اسلام کو پڑھنے کے بعد, قبول کرنے کے بعد تو دور گئے, اسلام کو پڑھنے کے بعد نماز میں ان کو جو چین, سکون, شانتی ملی, ان کا کہنا ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. اور آخر میں ایک غلطی کی اصلاح کر دیا. ہم نے گزشتہ جمعہ میں کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جنگ ہو رہی تھی, لوگوں نے بنی اسرائیل سے بدکاری کرائی. کیا کیا؟ تو جنگ بنی اسرائیل ہار گیا. بنی اسرائیل وہ جنگ نہیں ہاری تھی. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو بدکاری کرائی گئی, ان لوگوں کو اسپورٹ پر جنگ کے میدان میں ہی موسیٰ علیہ السلام نے خنجر سے, بھالا سے, خنجر نہیں بھالا سے قتل کر دیا. جو لوگ بدکاری کیے تھے بنی اسرائیل کی فوج میں سے, ان کو یہ ڈر نہیں لگا کہ ہم جا رہے دشمن کا مقابلہ کرنے,
میری فوج میں خلفشار مچ جائے گا، میری فوج کمزور ہو جائے گی. یہ ہوتا ہے توحید. ہم ایسے ایسے لوگ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آج کے جمعے میں ایسے ایسے چہرے کو دیکھ رہے ہیں جو میرے جمعے میں نہیں آتے تھے. آئے ہیں کس نام پر؟ کہ توحید کا ہم تبلیغ کر رہے ہیں. تیرے پاس توحید ہے؟ تیرے پاس توحید ہے؟ واللہ العظیم تیرے پاس توحید نہیں ہے. جو مولانا ہے، جو عالم ہے، تیرا وطن وہی ہے، تیرا وطن وہی ہے. حلال کو حرام بولتا ہے تو گردن جھکا لیتا ہے، حرام کو حلال بولتا ہے تو گردن جھکا لیتا ہے. اور اس کا جیتا جاگتا نمونہ ہم دکھا رہے ہیں. سورج گرہن لگا، کتنے مسجد میں تم نے نماز پڑھوائی تمہارے عالم نے؟ کتنے مسجد میں تمہارے پڑھے لکھے جاہل عالم نے، بےمان عالم نے گرہن کی نماز پڑھوا لی؟ اللہ طرف سے دعا ہے. کیا ہے؟ تمہارا وطن عالم ہے. ایک اور دو عالم کا بارے میں پتا چلا، دو عالم کے بارے میں کسی سے اختلاف ہوا، کسی سے اختلاف ہوا پیسے کو لے کر، چندہ لے کر کے. دونوں نے الزام لگا دیا کہ بدکاری کیا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، توحید کا درس دے رہے ہیں، توحید پر تقریر کر رہے ہیں، توحید پر نوجوانوں کو جمع کر رہے ہیں. اور عقیدہ ایسا کھوتا ہے کہ چندہ گھٹنے کے ڈر سے دوسرے عالم پر بدکاری کا الزام لگا رہے ہیں، جبکہ وہ بندہ اس گناہ سے دور کبھی کماتا نہیں ہے. بس اپنے اپنے دل سے پوچھو کون کس عالم کے ساتھ دوستی نبھا. لوگ بولتے ہیں اللہ رسول کا نام لے رہا ہے، ساتھ کے تو کیا ہوا؟ اور ایک قرآن کا جاہل، قرآن کو ہو. منافقین نے مسجد بنایا، منافقین نے مسجد بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپننگ کے لیے بلایا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا پوری زندگی آپ کو اس مسجد میں نہیں جانا ہے، اس مسجد میں نہیں جانا ہے. مسجد میں تھی کہ چندر خانہ تھا، مسجد میں تھی کہ کوٹھا تھا، مسجد میں تھی کہ شراب خانہ تھا. صرف کام کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، نیت کا خلوص، نیت کا خلوص اور عمل کا درست ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں. سورہ کہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. الہی جو گزر گئے انہیں بھی بخش دیجیے، الہی جو کل آج گزرے انہیں بخش دیجیے، الہی جو قریب انہیں بخش دیجیے، جو دور انہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات اچھے نہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات خراب انہیں بخش دیجیے. جن کے گھروں میں بیماری ہے یا عصبی چکر ہے، شیطانی چکر ہے، جھٹکے کا چکر یا جادو کیوں نہ ہے، الہی ہماری مرضی کو صرف شفائی کے لیے عاجل عطا نہ فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواری یا مطلقہ یا جوان بہو بیٹے ہیں، بھائی بندو بیٹے ہیں، الہی صرف ان کے لیے جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیے پوری دنیا میں، بلکہ بغیر کسی رسم رواج کے، بغیر کسی فضول خرچی کے، بغیر کسی دکھاوے کے ان کا رشتہ نبھا دیجیے. ایسا رشتہ نبھائیو کہ دنیا میں بھی کام آ جائے، آخرت میں بھی کام آ جائے. الہی میں سے جو قرضدار یا بے روزگار ہیں، صرف ان کے لیے فرض غیر سے قرض کی ادائیگی کا روزی روٹی کا انتظام نہ فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے. الہی الغرض جب تک رکھیو، ہر خیر سے، ہر بلائی سے، اچھائی سے نوازتے رہیو، صحیح عقیدے کے ساتھ زندہ رکھیو. ہم میں سے جس کسی کا جہاں خاتمہ ہو، خاتمہ خیر خاتمہ سلام فرما دیجیے. ایسے عقیدے کے ساتھ اٹھائیو کہ آپ کو منہ دکھا سکیں گے، آپ کے حبیب ہم کو منہ دکھا سکیں گے، ائمہ اسلام کو قیامت کے دن منہ دکھا سکیں گے، فرشتوں کو منہ دکھا سکیں گے، صالحین اور اولیاء کو بھی منہ دکھا سکیں گے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.